جو بھی اس وقت لیٹسٹ سچویشن ہے اس پہ متعلقہ جو محکمے ہیں، خاص طور پر پی ڈی ایم اے اور ریسکیو 1122 ان کے حکام کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کروائیں۔ ویسے تو آپ کو ریگولر فیڈ ملتا رہا ہے، پی ڈی ایم اے کے بھی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوتا رہا ہے ریگولر، اور ریسکیو 1122 نے بھی آپ کو باقاعدگی کے ساتھ فیڈ کرتے رہے ہیں۔ یہی متعلقہ محکمے ہیں، جو اطلاعات آتی ہیں فیلڈ سے جتنا نقصان ہوا ہے یا جو بھی سچویشن ہے اس کی اپڈیٹڈ رپورٹس اور فگرز انہی کے پاس ہوتی ہیں، اس لیے یہ آپ کے ساتھ ریگولرلی شیئر کرتے رہے ہیں۔ لیکن چونکہ کل وزیر اعلیٰ صاحب نے وہاں جا کر متعلقہ علاقوں کے دورے کا آغاز کیا، کل بنیر میں تھے، آج وہ وہاں سے سوات کی طرف جائیں گے اور تمام نقصانات کا بذات خود جائزہ بھی لے رہے ہیں اور وہیں پر ہی متعلقہ محکموں کو احکامات بھی صادر کر رہے ہیں۔ تو اب اس صورتحال میں آج کے دن جو اس وقت لیٹسٹ پوزیشن ہے اس کے لیے میں نے ڈی جی پی ڈی ایم اے صاحب اسفندیار خٹک صاحب کو اور ڈی جی ریسکیو 1122 طیب صاحب کو، طیب عبداللہ صاحب کو ریکویسٹ کی کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ مزید تفصیل لینا چاہتے ہیں، اپڈیٹ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو آپ کے ساتھ یہ تمام معلومات لیٹسٹ شیئر کریں گے اور آگے کیا کرنا ہے اس پر بات کریں گے۔ باقی بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتہ ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، نہ ہی میں زیادہ ابتدائی گفتگو میں وقت ضائع کروں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو فلیش فلڈ آیا اس نے بنیر کو زیادہ متاثر کیا، اس نے سوات کے بعض علاقوں کو ہٹ کیا، اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس میں بھاجاوڑ میں بھی اس نے تباہی مچائی۔ قدرتی آفت ہے، اللہ تعالیٰ سے تو نہ گلہ ہو سکتا ہے اور نہ شکوہ ہو سکتا ہے، صرف دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ رحم کرے اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کو جو ہے مزید عوام کو نقصان سے بچائے، یہی دعا ہے۔ اور اس دعا کے ساتھ جہاں تک حکومت کی ذمہ داری کا تعلق ہے تو آپ کو علم ہے کہ جیسے ہی یہ اطلاعات آئیں تو فوری طور پر یہ دو محکمے جو میرے ساتھ جن کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی جی صاحبان، پی ڈی ایم اے اور ریسکیو 1122 نے فوری طور پر کارروائیاں کیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسٹ پاسبل کوشش ہو سکتی ہے، بیسٹ پاسبل ایفرٹس ہو سکتی ہیں اس قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، وہ انہوں نے کیں۔ میں بالکل اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی کارکردگی، ان کے جوانوں کا جو فیلڈ میں رول رہا ہے اس دوران، اس کو بالکل میں اپریشیٹ کروں گا، اس کی تعریف کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ریسکیو کے ہی کام کے لیے جو ہمارے پاس دو ہیلی کاپٹر ہیں، وہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے فوری طور پر ان کو آپریشنل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ انتہائی بدقسمتی سے ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا، بڑا ہیلی کاپٹر تھا، وہ سامان لے کے جا رہا تھا اور اسی موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ کریش ہو گیا، جس میں 5 ہمارے ساتھی اور جو پائلٹ تھے اور ان کے اہلکار تھے وہ شہید ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے محدود وسائل کے تحت جو کچھ کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اپنے عوام کے لیے اپنی ذمہ داری اسی سرگرمی کے ساتھ پوری کرتے رہیں گے۔ دوسری بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تفصیلات بعد میں شاید آپ کی طرف سے کوئی سوال بھی آئے گا، پاک فوج کے دستے بھی موجود ہیں، وہ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں اور مکمل طور پر تعاون کر رہے ہیں، خاص طور پر ان کی جو انجینئرنگ بٹالین ہے ان کے اہلکار جو پل وغیرہ بہہ گئے تھے ان میں ٹیمپریری بریجز وغیرہ اور باقی مواصلات کا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کرنے میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے ڈی جی صاحب نے بتایا کہ 5 ہیلی کاپٹر بھی آرمی نے مختص کیے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت کو دیے ہوئے ہیں کہ آپ آپ کے ڈسپوزل پہ رہیں گے اور ریلیف اور ریسکیو ایکٹیویٹی میں وہ بھی انوالو ہیں۔ لیکن وہاں پر موسم چونکہ ٹھیک نہیں ہے، آج پھر وہاں پر بارش ہو رہی ہے، موسم خراب ہے، تو شاید جو ہیلی کی سارٹیز ہوتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ ہمارا اپنا ہیلی کاپٹر بھی موسم کی خرابی ہی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ساتھ میں وفاقی حکومت کی طرف سے جیسے کہ آپ نے خود بھی رپورٹ کیا، میڈیا چینلز نے، وزیر اعظم صاحب نے اور ایون وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب سے رابطہ بھی کیا، سپورٹ کی بات بھی کی۔ آگے دیکھتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، یہ قومی سانحہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی بھی ایسی بات کرنے سے بالکل گریز کروں گا جس میں کوئی سیاست کا ایلیمنٹ آئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پورے قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سانحے میں خیبر پختونخوا کے عوام کی مدد کرے، جتنا کچھ بھی ہو سکتا ہے وسائل ہمارے ڈسپوزل پہ دے۔ اور اس سلسلے میں بالکل یہ کہوں گا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی کوآپریٹ کریں،
اور باقی جتنے بھی متعلقہ محکمے ہیں وفاقی حکومت کے، ان کو ہمارے ساتھ مکمل کام کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے. بہرحال میں پھر بھی اس حد تک ضرور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر ابھی تک ہمارے کسی سیاسی مخالف نے بھی سیاست نہیں کی، اور ہم بھی انشاءاللہ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ قدرتی آفت ہے، سب کے اوپر ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہمیں اس آزمائش سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اب تھوڑا سا اس ابتدائی گفتگو کے بعد میرے دائیں ہاتھ پہ ڈی جی پی ڈی ایم اے اسفندیار خٹک صاحب ہیں، میرے بائیں ہاتھ پہ طیب عبداللہ صاحب ہیں جو ڈی جی ریسکیو ہیں، اور ان کے ساتھ سیکٹری انفارمیشن بختیار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے لیے بالکل جو بھی آپ نے سوال کرنا ہوگا وہ آپ کر سکتے ہیں. میں ابھی ڈی جی پی ڈی ایم اے صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اگر مختصر الفاظ میں ذرا تھوڑی سی لیٹسٹ جو اپڈیٹ ہے وہ بات کریں، اور پھر بعد میں ڈی جی ریسکیو سے ریکویسٹ کروں گا، اور اس کے بعد آپ وی ول اوپن دا وہی بتا رہے ہیں، وہی بتائیں گے آپ جو اس وقت لیٹسٹ ہے. کہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک چیز ہے، دیکھیں یہ فگرز چینج ہوتی رہیں گی کیونکہ مختلف وہ اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال جو اس وقت لیٹسٹ ہے وہ آپ کے سامنے وہ رکھیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا پروونشل ایمرجنسی آپریشن سیل فعال ہے، اور وہاں سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل رہی ہوگی جو کیجویلٹیز رپورٹ ہو رہی ہیں یا جو ڈیمیجز رپورٹ ہو رہے ہیں. پھر بھی میں آپ کے ساتھ جو ابھی فریش فگرز ہیں جو ابھی سے آدھا گھنٹے پہلے اپڈیٹ ہوئی ہیں، اس میں ہمارے پاس جو ڈیتھس ہیں یا کیجویلٹیز رپورٹڈ ہیں وہ 313 ہیں، جس میں سب سے زیادہ بنیر میں 208، شانگلہ میں 36، مانسیرا میں 24، باجوڑ میں 21، سوات میں 16، لور دیر میں 5، بٹاگرام میں 3، یہ اب تک رپورٹ ہوئی ہیں 3. اس کے علاوہ جو انجرڈ کی تعداد ہے جو اب تک ہمیں انفارمیشن ملی ہے یہ 156 ہے، جس میں سب سے زیادہ انجرڈ پرسن کی تعداد زخمی افراد کی جو ہے وہ بنیر میں ہے، جہاں پہ 120 ابھی تک جو ہمیں اسپتالوں سے ڈیٹا ملا ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے وہ 120 بنتی ہے. انفراسٹرکچر کی اگر میں بات کروں تو ہاؤسز ڈیمیجز کی جو انیشیل اسسمنٹ ہوئی ہے، رات کو سی ایم صاحب بنیر میں تھے اور ڈائریکشنز ایشو چکی ہیں کہ آپ ڈیٹیل اسسمنٹ کریں. انیشیل اسسمنٹ جو ہمارے پاس آئی ہے وہ 159 مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جس میں سے 62 جو ہیں وہ فلی ڈیمیج ہیں، جبکہ 97 جو ہیں وہ پارشلی ڈیمیجڈ ہیں. اسکول جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس جو ڈیمیج وہ ہیں وہ 57 ہیں. کیٹلز جو ہیں جہاں پہ مویشیوں کے نقصانات ہوئے وہ 157 ہیں، اور ادرز میں ہم مختلف برجز کو شمار کرتے ہیں، وہ جو پبلک بلڈنگز ہیں وہ ابھی تک 22 رپورٹ ہوئی ہیں. یہ نقصانات کی انفارمیشن تھی. اس کے بعد ہم نے ریلیف ایکٹیویٹیز سٹارٹ کی. اس وقت آج صبح جو آخری ٹرکس نکلے ہیں تو ان کی تعداد 54 بنتی ہے. 54 ٹرکوں میں نان فوڈ آئٹمز جس میں ٹینٹ، میٹریسز، رضائیاں، سلیپنگ بیگز، کچن آئٹمز، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم نے ڈسپیچ کیا ہے. اس میں 33 ٹرک جو ہیں وہ بنیر پہنچ چکے ہیں. سوات بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس میں 8 ہم نے ریلیف ٹرکس بھیج دیے ہیں. باجوڑ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے جس میں ہم نے 7 ٹرکس بھیجے ہیں. شانگلہ کو ابھی تک 6 ٹرکس کی رسانی ہو چکی ہے، اور 15 ٹرکس جو ہیں وہ ابھی اس وقت بھی پی ڈی ایم اے ویئر ہاؤس سے لوڈ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ شام تک یہ آپریشن بھی کمپلیٹ کر لیں. اس کے علاوہ صوبائی حکومت نے ہمیں 1.5 ارب روپے کی ریلیزز کیے. ان 1.5 ارب روپوں میں جو انیشل 50 کروڑ روپے کی ریلیز آئی تھی اس میں ہم نے بٹاگرام کو 40 ملین، ڈپٹی کمشنر بنیر کو ہم نے 15 کروڑ روپے، باجوڑ کو 50 کروڑ روپے، سوات کو 4 کروڑ روپے، ڈپٹی کمشنر کوہستان اپر کو 1 ملین، 10 ملین، ڈپٹی کمشنر کوہستان لوور کو 10 ملین، ڈپٹی کمشنر کولائی پیلس کو 10 ملین، ڈپٹی کمشنر مانسیرا کو 100 ملین، جبکہ ڈپٹی کمشنر شانگلہ کو 40 ملین روپے ریلیز کیے تھے. رات کو سی ایم صاحب کی ڈائریکشن پہ بنیر کو ہم نے 35 کروڑ روپے اور ریلیز کر دیے ہیں. تو یہ بنیر کو ابھی تک ہم نے 50 کروڑ روپے جو ہیں وہ اب تک ریلیز کر لیے ہیں. باقی بھی جتنی بھی ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے تمام ڈسٹرکٹس میں، اور ڈپٹی کمشنر حضرات کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ جو بھی ایمرجنسی پروکیورمنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. سر نے جیسے بتایا پاک آرمی کے جوان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ریلیف ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں.
5 ہیلی کاپٹرز ہمارے ڈسپوزل پہ ہیں. 3 انجینئرنگ کور کے جو بٹالین ہے وہ بنیر میں اس وقت بھی آپریشنل ہے, اور یہ ہماری ایک کوآرڈینیٹڈ ایکٹیویٹی, ریلیف ایکٹیویٹیز جاری ہیں, اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آج کی شام تک جتنی بھی ریلیف ایکٹیویٹیز ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں. تھینک یو. ڈی جی پی ریسکیو 112. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. اچھا جی, ریسکیو سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ ریسکیو میں ایک تو ہماری تیاری کی فیز تھی, کیونکہ ہمیں جولائی کے شروع میں ہی این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے اور پاکستان کا جو موسمیاتی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے بتا دیا گیا تھا کہ بارشیں جو ہیں یا فلڈز جو ہیں, کلاؤڈ برسٹ کا خطرہ ہے. تو صرف 1 مہینے کے ٹائم میں ہم نے اپنی تمام ریسورسز جو ہیں وہ ری ایلوکیٹ کی, اور اس وقت ہمارے جو اسپیشلائزڈ ریسکیورز ہیں وہ تقریباً 6000 ہم نے پورے صوبے میں تعینات کیے ہوئے ہیں. اسی طرح جو اسپیشلائزڈ ریسکیو ایکوپمنٹ ہے وہ تقریباً 10,668 آئٹمز ہیں وہ ہم نے ان میں تقسیم کیے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ریسکیو وہیکلز ہیں جس میں ایمبولینسز شامل ہیں, جس میں ریسکیو وینس شامل ہیں, جس میں ڈیزاسٹر وینس شامل ہیں. وہ تقریباً ہم نے 1026 وہ تقسیم کی ہوئی ہیں تمام اضلاع میں. ہمارے ریسکیو اسٹیشنز تمام سیٹلائٹ اسٹیشنز اور ڈسٹرکٹ اسٹیشن, تحصیل اسٹیشن ملا کے 176 ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک اسپیشل انیشیٹو لیا ہے, وہ اس لیے کہ ریسکیو اسٹیشن سے جو آپ کی جو ڈوبنے کی جگہ ہے اس تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے, تو اس ٹائم کو ختم کرنے کے لیے, اس لیے کہ جو ڈراؤننگ ایمرجنسی ہوتی ہے وہ سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے, تو وہ ان علاقوں میں, ان ایریاز میں جہاں ڈراؤننگ ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں وہاں ہم نے 60 ٹیمپرری واٹر ریسکیو پوائنٹس بنائے ہیں, عارضی ریسکیو پوائنٹس. اور ان عارضی ریسکیو پوائنٹس میں ہم نے 129 لوکل غوطہ خور جو ہیں وہ ہائر کیے ہیں چیف منسٹر صاحب کی اسپیشل ہدایات پر, تو ان میں وہ 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے جو ڈائیورس تھے وہ پہلے جو تھے اس ایمرجنسی سے پہلے تقریباً جولائی سے پہلے ہمارے پاس 117 تھے. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے چیف منسٹر صاحب کی اسپیشل ہدایات پر لوکل غوطہ خوروں کو سوات سے اور علاقوں سے ہائر کیا ٹیمپرری طور پر, ایگزیجنٹ بیسس پر. وہ 129 لوگ ہم نے ہائر کیے, اور اب ہماری جو وہ پوری تعداد ہے ڈائیورس کی وہ تقریباً 246 ہے. اب ان تیاریوں کی وجہ سے جو ہے میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ پچھلے 3 دنوں میں ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے 5210 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے, زندہ ریسکیو کیا ہے. اور اس جو ہمارے اضلاع ہیں جن میں 9 اضلاع ہیں جن میں ابھی تک فلیش فلڈز ہو گئے یا آسمان بادل کا پھٹنا ہو گیا, اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں, تو وہاں اس میں باجوڑ, بنیر, سوات, بٹاگرام, مانسیرہ, شانگلہ, تورغر, لوور دیر اور اپر دیر شامل ہے. یہاں ہم نے تقریباً 1800 اہلکار جو ہیں اسپیشلائزڈ ریسکیورز جو ہیں وہ تعینات کیے ہوئے ہیں. ایک ہم نے اسپیشل انیشیٹو لیا ہے کہ ایک ہم نے ایلیٹ ریسکیو اسکواڈ بنایا ہے, اور اس کو ہم نے ہمارے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ثوابی جو ہیں اویس بابر صاحب جو ہمارے بیسٹ ریسکیور ہیں, ان کی نگرانی میں ہم نے ان کو 80 لوگوں کو ہم نے بنیر بھجوا دیا ہے. اس میں ہر طرح کے ریسکیور شامل ہیں. اب یہ بنیر کو بیک اپ سپورٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح ڈی سی صاحب نے بتایا کہ تقریباً 313 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس سانحے میں ابھی تک جو سیلاب آئے ہیں, تو اس میں ہم نے تقریباً 300 لوگ جو ہیں وہ ریکور کر لیے ہیں, ان کی باڈیز کو ریکور کر لیا ہے. اس لیے کہ ریسکیو کے بعد ایک ریکوری کی سٹیج ہوتی ہے, اور یہ کیچڑ سے, اس میں ندی نالے شامل ہیں, اس میں پانی شامل ہے. تو یہی ہماری ابھی تک کی جو تھی وہ تیاری کی پریپریٹری سٹیج کی, اور ایگزیکیوشن سٹیج جو ہے اس کی یہ تفصیلات تھی. سر یہ بتا دیں کہ آج اور کل موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی ہے اور ہو بھی رہی ہیں بارشیں, اور 21 تک وقفے وقفے سے, تو ایمرجنسی اور جو ریلیف کے کام ہیں, امدادی کام, اس میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بالکل. ابھی صبح ہی ہم نے ڈپٹی کمشنر بنیر, چونکہ وہاں پہ ابھی آپریشن شروع ہے, سرچ آپریشن جس کو ہم کہتے ہیں, ریسکیو آپریشن کمپلیٹ ہو چکا ہے, ابھی سرچ آپریشن شروع ہے ڈیڈ باڈیز کے لیے. تو وہ ابھی بھی شروع ہے, چونکہ رات کو تھوڑی سی بارش ہوئی تھی بنیر میں, اور صبح سے تھوڑی سی بارش ہو رہی ہے. تو اس کے باوجود ہماری جو مشینری لگی ہوئی ہے اور وہ پوری آپریٹو ہے.
वक्फे से जब बारिश होती है वो रुक जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है हमारी फील्ड फॉर्मेशन जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर देते हैं। इसी तरह शांगला के डीसी से भी हमारी बात हुई, चूँकि वहाँ पे अभी हल्की बारिश हो रही है, मुसलसल बारिश हो रही है, उस वजह से थोड़ी सा तातुल का शिकार होता है, लेकिन जैसे ही हमें विंडो मिलता है हम ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। सर ये बताएं कि जो बुनीर के दूर दराज इलाके हैं, कहा जा रहा है वहाँ तक रसाई अभी तक नहीं हो सकी, तो किन इलाके हैं जहाँ तक अभी मुश्किलात का सामना रेस्क्यू है? रात को जो हमारी ब्रीफिंग हुई, बुनीर का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है कि जो अभी क्लोज्ड है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स वहाँ पहुँच गई हैं, और तमाम जो है इलाके वो एक्सेसिबल हो गए हैं। जो रोड नेटवर्क था उसको रिस्टोर कर दिया गया है। हमारी पूरी टीम्स जो हैं वो अब सर्च ऑपरेशन में और रिलीफ एक्टिविटीज़ में एक्टिव हैं तमाम इलाकों में। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा क्योंकि एक like da खबर ऐड की रेस्क्यू करना आपने कहा, तो अल्लाह के फजल से मैं पूरे दावे से आपको कहता हूँ कि बुनेर में बेसिकली 3 तहसीलों में जो है ये सानिया पेश आया, आसमानी बिजली गिरने का और फ्लैश फ्लड का, जिसमें गुलबांडे है, मलकपुर है, गुकंद है। जो मैं पूरे दावे से करता हूँ कि हमारे रेस्क्यूअर्स जो हैं वो इन तमाम जगहों पे पहुँच चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान आर्मी के यूनिट भी वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वहाँ पहुँच चुके हैं। कोई इलाका ऐसा नहीं है बुनेर में जहाँ हमारे रेस्क्यूअर्स पहुँचे ना हो, और अगर कोई ऐसा इलाका आपको नज़र आता है तो बेशक हमारी जो फेसबुक पे हमारा पेज है उसमें हमारे साथ शेयर करें, इंशाअल्लाह उस पर हम फ़ौरन एक्शन लेंगे। हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से मैंने सुबह देखा कि आर्मी की जो टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो इंजर्ड है उनके हवाले से कितनी कहाँ पे है, और जो आउटब्रेक है उसके फ्लड के बाद जो बीमारियाँ फूटती हैं उसके हवाले से क्या कर रहे हैं? हेल्थ का मैं चूँकि रात को मैं उस मीटिंग में बैठा था जो सीएम साहब ने की है, तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से मर्दान से और जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से हमारी मेडिकल टीम्स सपोर्ट को पहुँच गई हैं। जहाँ पे डिज़ास्टर हिट एरियाज़ हैं मेडिकल कैंप्स इस्टेब्लिश्ड हैं। सूबाई हुकूमत ने ऑलरेडी वहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल थी, फिर भी फर्दर स्टॉक्स जो हैं वो पहुँच गई हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की डीएचओ उसको लीड कर रहा है, और रात को जो था वो पूरा जो इंजर्ड लाए गए थे वो सारे के सारे जो हैं वो अस्पतालों से फारिग हो गए हैं। फिर भी जो आपने आउटब्रेक का जिक्र किया जिसमें मलेरिया और बाकी जो डेंगू और इस किस्म के आउटब्रेक्स होते हैं, उसको भी सीएम साहब ने बहुत क्लियर कट डायरेक्शंस दिए हैं। हमने मॉस्किटो नेट्स उसमें पहुंचा दिए हैं, मेडिकल कैंप्स इस्टेब्लिश हैं। वो दवाइयाँ जिनकी ज़रूरत होती है इस फ्लड्स के आने के बाद, चूँकि वाटर कंटेमिनेटेड होता है, वो सारी दवाइयाँ जो हैं वो पहुंच गई हैं, और सारे पूरे हॉस्पिटल्स और रिलीफ कैंप्स जो या जिसको आप मेडिकल कैंप्स कहते हैं वो ऑपरेशनल हैं। इसमें मैं एक जिक्र बात करना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा डीजी साहब की बात में कि देखें इस वक्त जो बीमारियों की आपने बात की, तो 2 दिनों से हमारे वज़ीर सेहत जो हैं एहतशाम साहब वो बाकायदा सामान के साथ डॉक्टरों के साथ वहाँ मौजूद हैं, बुनेर में ही हैं। हमारे CNW के मिनिस्टर वहाँ मौजूद हैं, हमारे पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर वहाँ मौजूद हैं, सब इस वक्त सीएम साहब के साथ ऑन द स्पॉट मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो वहाँ से MNA हैं वो ख़ुद वहाँ पर कई दिनों से मसरूफ़ हैं। उसके अलावा जो MPA हैं हमारे वहाँ से फ़खर जहान साहब और रियाज साहब, वो सब वहाँ पर ऑन द स्पॉट मौजूद हैं, और ये जो भी आपने कंसर्न्स का जिक्र किया इन सब को लुक आफ्टर किया जा रहा है। मैं ये वजाहत कर दूँ कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं तो वो खिदमात भी 1122 दे रहा है, और इसमें पहले वहाँ बुनेर में 15 एम्बुलेंसें थीं, तो चीफ मिनिस्टर साहब की खसूसी हदायत पर पहले ही दिन 15 अगस्त को हमने 15 और एम्बुलेंसें वहाँ भिजवा दी हैं। तो अब वहाँ 30 एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, और इसके अलावा जो मैंने 3 आपको तहसीलों का जिक्र किया, मलकपुर, गुलबांडे और गोकंद, इसमें हमने एक इमरजेंसी सर्विस जो है पॉइंट भी कायम कर दिए हैं। तो वहाँ भी हमारी एम्बुलेंसें जो हैं उसमें ज़ख्मियों के लिए बुनियादी तिब्बी अमदाद के तमाम आलात और तमाम दवाइयाँ भी मौजूद होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट के साथ साथ ये हमारी 30 एम्बुलेंसें जो हैं ये भी इमरजेंसी खिदमात मुकम्मल अंजाम दे रही हैं। ये दोनों DG से सवाल है सर, असफलियाब साहब से कि ये बताइए कि कितने लोगों के मुतालिक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो इस वक्त मलबे तले दबे हुए, क्योंकि 15 से तो कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा हो गया होगा कि रेस्क्यू जो ऑपरेशन है कब तक चलेगा और मलबे तले कितने लोग दबे हुए हैं ये। और तैयब अब्दुल्ला साहब, जो हमारी कुछ गाड़ियाँ जो थी रेस्क्यू की वो पंजाब हुकूमत के पास थी या इस्लामाबाद के पास थी, अक्टूबर वाली सानहे में,
तो वो गाड़ियाँ जो हैं वो इस वक्त उसकी क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल, दो डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जहाँ पे अभी तक लोग, चूँकि ये 4 फुट और 8 फुट का मलबा आया है, उसको क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम हमें लग रहा है। दो डिस्ट्रिक्ट के बारे में खदशा ज़ाहिर किया जाए कि वहाँ पे अभी भी लोग मलबे तले दबे हैं, वो एक बुनीर और शांगला। बुनीर में रात को जो हमारी वो हुई, और जो रेवेन्यू स्टाफ ने घर घर जाके वहाँ पे लोगों की तफसीलात इकट्ठा की हैं, तो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 100 से लेकर 150 तक लोग जो हैं वो अभी तक मिसिंग हैं। पूरन तहसील में शांगला में वहाँ पे भी अभी हमारा हेली सर्विस चूँकि आज बारिश हो रही है उस वजह से सस्पेंडेड है। हमारे बहुत प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हेली भी और आर्मी ने जो हमें हेली प्रोवाइड किया है उसके थ्रू हम एरियल सर्वे प्लान हमने किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा चूँकि आज वेदर विंडो अवेलेबल नहीं है, तो वो थोड़ा सा टाइम उसका दोनों है। अजला में 100 से 150 तक की? नहीं, सिर्फ बुनीर में जो है वो 100 से 150 तक मिसिंग है, जबकि अभी डीसी बुनीर जो है वो अभी असेसमेंट कर रहा है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसकी असेसमेंट जो है वो अभी तक हमें शांगला में? शांगला की में नहीं सर, शांगला में कितनी मिसिंग है? वो अभी तक असेसमेंट जो है वो हमारे पास नहीं आई है, लेकिन जो हम एरियल सर्वे का प्लान हमारा है, चूँकि हमने आज उसको शुरू करना था लेकिन वेदर विंडो अवेलेबल नहीं है, उस वजह से वो सस्पेंडेड है। लेकिन हम हमारी पूरी कोशिश है, ग्राउंड की टीम मोबिलाइज है बाय फुट, वो पहुंच गए हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का थोड़ा सा मसला है, नेट कनेक्टिविटी का, उस वजह से वो रिपोर्ट्स अभी तक हमारे पास शेयर नहीं हुई है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इसलिए कि इस वक्त जो है हमारे लिए एक एक गाड़ी और एक एक रिसोर्स बहुत अहम है। तो जिस वजह से भी वो गाड़ियाँ वहाँ पंजाब की हुकूमत ने रोकी हैं, एक हमारी फायर रेस्क्यू व्हीकल है वहाँ अभी, और एक हमारी 4x4 व्हीकल है। तो हमें इन दोनों की बहुत ज़रूरत है, और मैं रिसर साहब की वसातत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ पंजाब हुकूमत से कि अब ये वक्त जो है वो हमारी मदद करने का है। बड़े भाई होने के तौर पर मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी ये जो फायर रेस्क्यू व्हीकल है और एक 4x4 व्हीकल है, ये अगर काइंडली हमें वापस कर दी जाए तो इससे बहुत सारी इंसानी जानों को है बचाव हो सकेगा। इसलिए कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ आसमानी बिजली गिरी है या पानी गिरा है, वो बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर हैं, तो वहाँ सिर्फ 4x4 व्हीकल जा सकती है, वहाँ हमारी एम्बुलेंसेस भी नहीं जा सकती, और हम अपना जो रेस्क्यू का सामान है उसमें रख के पहुँचा रहे हैं। तो ये 4x4 व्हीकल और ये फायर रेस्क्यू व्हीकल जो है, ये हमें अगर मिल जाए तो ये बहुत अच्छा तो होगा। अब्दुल्ला साहब सिर्फ ये 2 गाड़ियाँ? जी, मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ ये 2 गाड़ियाँ हैं। तो ड्राइवर भी है कि नहीं? इसके बारे में मैं पता करके, इसलिए कि अभी तो हम ये जो सैलाब हैं और उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, तो मैं इन्फॉर्मेशन लेके फिर आपको अपडेट कर दूँगा। बैरिस्टर हाँ साहब जी। ये बताएं कि कल से फेक न्यूज़ और इन चीज़ों का भी बड़ा मामला शुरू है कि एक स्कूल था सरकारी, उसमें 150 के करीब बच्चे थे, आसमानी बिजली गिरने से सब के सब जाँ बाग हो गए हैं। लेकिन जब हमने उसकी तस्दीक की तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस फेक न्यूज़ और इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या कर रही है? अगर फर्दर आप जैसे 12-8-3 का बुलेटिन होता है, तो उसके लिए अगर पहले से ये रेस्क्यू वाले या ये PDMA वाले एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके 1 घंटा पहले बुलेटिन से अगर तमाम चैनल्स को दे दें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जी, आपका बिल्कुल मेहरबानी आपकी, आपने पॉइंट रेज़ किया, बिल्कुल अच्छा मशवरा है। सिर्फ ये है कि ज़ाहिर है इस वक्त PDMA और रेस्क्यू वाले चूँकि वो फील्ड में जो इस वक्त एक्टिविटी है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो ये जो फेक न्यूज़ होती हैं ये तो अब आपको पता है कि हमारी एक बदकिस्मती है कि जैसे कोई कुदरती हादसा होता है जिसका सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ या आवाम में एक अफरा तफरी फैलाने के लिए हमारे बाज़ अनासिर जो हैं वो फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल जो भी हमारे नोटिस में मालूमात इल्म में कोई चीज़ ऐसी आती है उसको हम फौरी तौर पर बिल्कुल काउंटर भी करते हैं। हमारा जो सोशल मीडिया की टीम है या नेशनल मीडिया पे भी बिल्कुल हमारी कोशिश ही होती है। लेकिन एक बात मैं इसमें आपको भी बताना चाह रहा हूँ, चूँकि आप इस जंग में बिल्कुल फ्रंट फुट पे सोल्जर्स का किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरह के फ़ेक न्यूज़ को आप
ہمارے نوٹس میں بھی لائیں، لیکن خود بھی اس کو فوری طور پر، کیونکہ آپ کا بھی نیٹ ورک ہے، ہر جگہ آپ کے رپورٹرز موجود ہیں، آپ کے نمائندے موجود ہیں، چیک کر کے اس کو آپ کاؤنٹر بھی کیا کریں. کیونکہ اب دیکھیں نا، اب اس طرح کی فضول قسم کی غیر ضروری باتیں جو کہ ایک ذہنی پریشانی میں لوگوں کو مبتلا مزید کر دیتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو ریلیف دیا جائے. جیسے یہ ہیلی کاپٹر کے بارے میں کہ جی اس پر فائر ہوا ہے، میزائل کسی نے مارا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ ملک دشمنی پر مبنی کی اماؤنٹ کرتی ہیں یہ حرکات. تو اس قسم کے حالات میں قوم کو یکجا کرنا چاہیے، ان کی توجہ کو مرکوز کرنا چاہیے کہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کی مدد ہم کر سکیں اور اس قومی سانحے سے ہم کا مقابلہ کر سکیں، رادر دین کہ ہم اس طرح کے ڈرامے بازی کر کے صرف اپنے لائکس اور وہ زیادہ کرنے کے لیے اس طرح کی جھوٹی خبریں پھیلائیں. تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا. بالکل ہمارے ٹیم کو میں نے تو کم از کم کہا ہوا ہے اور ہماری ٹیم کرتی بھی ہے، لیکن آپ لوگ بھی ذرا اس میں ہمارے ساتھ تعاون ضرور کریں. دوسری آخر میں میں، اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں صرف آخر میں ان تمام جو این جی اوز ہیں جو اس وقت فیلڈ میں رضاکارانہ طور پر ریلیف کی ایکٹیویٹیز میں لوگوں کی سپورٹ کر رہی ہیں، مدد فراہم کر رہی ہیں، میں ان کا بھی میں نام نہیں لے سکتا، مجھے صرف ایک اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن ہی کا پتہ ہے کہ ان کے کیمپس لگے ہوئے ہیں، باقی بھی یقیناً ہوں گے. میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں حکومت کی طرف سے بھی، اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کے کارکن اس مصیبت میں قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور مدد فراہم کر رہے ہیں. ایک چیز میں اگر ایڈ کر دوں، فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے جو امداد کی آفر، وزیر اعلیٰ کو بھی فون جی کیا، آپ کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے فون آیا، پنجاب گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کی، اس کی کیا پوزیشن؟ اس پہ آتا ہوں، ذرا ڈی جی صاحب کو پہلے بات ایک کریں. آپ کے وساطت سے جی. یہ ریکویسٹ ہے تمام عوام سے کہ برائے مہربانی جتنے بھی واٹر باڈیز ہیں، چاہے وہ دریا ہیں، ندی نالے ہیں، 30 اگست تک یا 15 ستمبر تک خدا را اس کے نزدیک نہ جائیں. 14 اگست کو ہمارے جشن آزادی کو 2000 لوگ ہمارا جو سرن ویلی پارک ہے، فیملی پارک، وہاں موجود تھے اور بالکل پانی کے ساتھ تھے اور پانی کے درمیان میں پھنس گئے. اور ان 2000 کو پھر 1300 لوگوں کو ہم نے تقریباً 5-6 گھنٹے میں ریسکیو کیا. تو اس سے ہماری جو ریسکیو کی جو استعداد ہے وہ بھی آپ جسے کہتے ہیں اوور ویلم ہو رہی ہے. دوسری یہ میری ریکویسٹ ہے، جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جو اس طرح ہیلی کاپٹر کا انسیڈنٹ ہوا، تو اس میں فوکس کائنڈلی میں میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان قربانیوں پر دیا جائے کہ جو ان ریسکیورز نے دی ہیں، کہ جو اس ہیلی کاپٹر میں تھے. اس میں تمام سول ایویشن کے لوگ تھے، مگر لوگوں کو بچانے، انسانی جانوں کے بچانے کے لیے گئے تھے، تو وہ ریسکیور تھے اور اس میں کرنل کے رینک کا ایک آدمی بھی موجود تھا. تو کائنڈلی اگر فوکس اس پہ رکھا جائے، نہ جائے اس کے اوپر کہ وہ کیسے ہوا، وہ تو جب تحقیقات ہوں گی بات سامنے آ جائے گی. یہ جو بات کی ڈی جی صاحب نے، اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کچھ دن پہلے وہ قومی اعزازات کی ایک منڈی لگی تھی، لوٹ سیل ہوئی تھی، میں یہ ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے جو یہ تمغے بانٹتے ہیں کہ وہ ان ہیروز کو پہچانیں. یہ قومی ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں قوم پر، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام رضاکاروں کا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا. کم از کم صوبائی حکومت کی طرف سے میں یہ کمٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایمرجنسی سچویشن ختم ہو تو ڈی جی صاحب، ہم دونوں پی ڈی ایم اے بھی اور آپ بھی اور صوبائی حکومت ضرور ان کو ہم ایکنالج بھی کریں گے، ان کو ہم اپریشیٹ کریں گے جنہوں نے خود رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دی ہیں. کوئی آپ کی نظر میں بھی ہو تو ہمارے ساتھ اس کی انفارمیشن ضرور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے واقعی اس مشکل گھڑی میں قوم کی مدد کی ہے ان کو ہم وہ کر سکیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جی دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو اس وقت انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں وزیر اعظم صاحب کو، وزیر اعظم صاحب نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بات کی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے اور مدد کی آفر کی ہے. اور مجھے ڈی جی پی ڈی ایم اے بتا رہے تھے کہ کچھ سامان بھی فیڈرل گورنمنٹ کی این ڈی ایم اے کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ مطلب این ڈی ایم اے جو ان کا مین ادارہ ہے، ان کی طرف سے کچھ ٹرک وغیرہ آئے ہیں، لیکن کوئی ایسا سچ ابھی تک سبسٹینشل سپورٹ سامنے نہیں آئی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کی بات کی جو کام ہیں ان میں یقیناً ان کا رول ہمیں چاہیے ہوگا. اچھا، ایک جس طرح آپ نے بڑا پرٹننٹ سوال کیا تھا کہ آپ کو ریسکیو میں یا ریلیف میں کن مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ چونکہ سیلابوں کی وجہ سے، کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے. تو اس میں 2 خطرات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بجلی کی تاریں ہیں اس سے مزید لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے الیکٹریکیوشن سے، اور 2010 کے نوشہرہ کے سیلاب میں یہ ہوا تھا. تو یہ پیسکو کے جو حکام ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے
کہ وہ مطلب یہ ہے کہ جلد از جلد ان نظام کو بحال کر دیں اور جہاں یہ خطرہ ہو تو ان تاروں کو بھی وہ فکس کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بنیر کی جتنی بھی 3 جو جگہ ہیں جہاں پہ یہ زیر ثانیہ پیش آیا تو وہاں یہ موبائل کا نظام بھی تعطل کا شکار ہے. تو ہماری جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو اس سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہاں جلد از جلد اس نظام کو بحال کر دیا جائے, اس لیے کہ اس میں ریسکیو ایکٹیویٹیز میں بھی ہمیں بہت اس میں مشکل پیش آ رہی ہے کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.